اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب التوحید، حدیث نمبر 7430، اردو ترجمہ۔ اور خالد بن مخلد نے بیان کیا، ان سے سلیمان نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، ان سے ابو صالح نے، اور ان سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی خیرات کی اور اللہ تک حلال کمائی ہی کی خیرات پہنچتی ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کر لیتا ہے اور خیرات کرنے والے کے لیے اسے اس طرح بڑھاتا رہتا ہے جیسے کوئی تم میں سے اپنے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ برابر ہو جاتی ہے۔ اور ورقہ نے اس حدیث کو عبداللہ بن دینار سے روایت کیا، انہوں نے سعید بن یسار سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس میں بھی یہ فقرہ ہے کہ اللہ کی طرف وہی خیرات چڑھتی ہے جو حلال کمائی میں ہو۔ حدیث نمبر 7431، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدالعالی بن حماد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یزید بن زری نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سعید نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو العالیہ نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پریشانی کے وقت کرتے تھے: کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں جو عظیم ہے اور بردبار ہے، کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ حدیث نمبر 7432، اردو ترجمہ۔ ہم سے قبیصہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا، ان سے ابن ابی نعیم یا ابو نعیم نے قبیصہ کو شک تھا، اور ان سے ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سونا بھیجا گیا تو آپ نے اسے 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا۔ اور مجھ سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، ان سے عبدالرزاق نے بیان کیا، ان سے سفیان نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے، انہیں ابن ابی نعیم نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے کچھ سونا آن رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو آن رسول اللہ علیہ وسلم نے اسے اقرع بن حابس، حنظلہ، عینیہ بن بدر فزاری، علقمہ بن علاقل عامری، اور زید الخیل الطائی میں تقسیم کر دیا۔ اس پر قریش اور انصار کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے رئیسوں کو تو دیتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس پر آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک مصلحت کے لیے ان کا دل بہلاتا ہوں۔ پھر ایک شخص جس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھیں، پیشانی ابری ہوئی تھی، داڑھی گھنی تھی، دونوں کلے پھولے ہوئے تھے اور سر گٹھا ہوا تھا، اس مردود نے کہا کہ اے محمد، اللہ سے ڈرو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈر۔ آن رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں بھی اس کی نافرمانی کروں گا تو پھر کون اس کی اطاعت کرے گا؟ اس نے مجھے زمین پر امین بنایا ہے اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟ پھر حاضرین میں سے ایک صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے قتل کی اجازت چاہی تو آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کے صرف لفظ پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ اسلام سے اس طرح نکال کر پھینک دیے جائیں گے جس طرح تیر شکاری میں سے پار نکل جاتا ہے۔ وہ اہل اسلام کو کافر کہہ کر قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ اگر میں نے ان کا دور پایا تو انہیں قوم عاد کی طرح نیست و نابود کر دوں گا۔ حدیث نمبر 7433، اردو ترجمہ۔ ہم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے
وکیع نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابراہیم تیمی نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت والشمس تجری لمستقر لہا کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مستقر عرش کے نیچے ہے۔ حدیث نمبر 7434 اردو ترجمہ۔ سورہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے۔ ہم سے عمرو بن عون نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد اور حشیم نے بیان کیا، ان سے اسماعیل نے، ان سے قیس نے، اور ان سے جریر رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ آپ نے چاند کی طرف دیکھا، 14ویں رات کا چاند تھا، اور فرمایا کہ تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اس کے دیکھنے میں کوئی دھکا پیل نہیں ہوگی۔ پس اگر تمہیں اس کی طاقت ہو کہ سورج طلوع ہونے کے پہلے اور سورج غروب ہونے کے پہلے کی نمازوں میں سستی نہ ہو تو ایسا کر لو۔ حدیث نمبر 7435 اردو ترجمہ۔ ہم سے یوسف بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عاصم بن یوسف الیربوی نے بیان کیا، ان سے ابو شہاب نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا، ان سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا، اور ان سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو صاف صاف دیکھو گے۔ حدیث نمبر 7436 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدہ بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حسین جعفی نے بیان کیا، ان سے زائدہ نے، ان سے بیان بن بشر نے، ان سے قیس بن ابی حازم نے، اور ان سے جریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کو ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم اپنے رب کو قیامت کے دن اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں کوئی مزاحمت نہیں ہوگی، کھلم کھلا دیکھو گے، بے تکلف، بے مشقت، بے زحمت۔ حدیث نمبر 7437 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عطا بن یزید لیثی نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آن رسول اللہ نے فرمایا پھر تم اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ تم میں جو کوئی جس چیز کی پوجا پاٹ کیا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے لگ جائے گا، جو چاند کی پوجا کرتا تھا وہ چاند کے پیچھے ہو جائے گا، جو بتوں کی پوجا کرتا تھا وہ بتوں کے پیچھے لگ جائے گا، اسی طرح قبروں تازیوں کے پجاری قبروں تازیوں کے پیچھے لگ جائیں گے۔ پھر یہ امت باقی رہ جائے گی اور اس میں بڑے درجے کی شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے یا منافق بھی ہوں گے۔ ابراہیم کو ان لفظوں میں شک تھا۔ پھر اللہ ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم یہیں رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا رب آ جائے۔ جب ہمارا رب آ جائے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جسے وہ پہچانتے ہوں گے اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ اقرار کریں گے کہ تو ہمارا رب ہے، چنانچہ اس کے پیچھے ہو جائیں گے اور دوزخ کی پیٹھ پر پل صراط نصب کر دیا جائے گا، اور میں اور میری امت سب سے پہلے اس کو پار کرنے والے ہوں گے، اور اس دن صرف انبیاء بات کر سکیں گے، اور ان انبیاء کی زبان پر یہ ہوگا
اے اللہ مجھ کو محفوظ رکھ، مجھ کو محفوظ رکھ۔ اور دوزخ میں درخت سعد ان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے۔ کیا تم نے سعدان دیکھا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سعدان کے کانٹوں ہی کی طرح ہوں گے، البتہ وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ اس کا طول و عرض اللہ کے سوا اور کسی کو معلوم نہ ہوگا۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں اچک لیں گے، تو ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جو تباہ ہونے والے ہوں گے اور اپنے عمل بد کی وجہ سے وہ دوزخ میں گر جائیں گے، یا اپنے عمل کے ساتھ بندھے ہوں گے اور ان میں سے بعض ٹکڑے گر جائیں گے، بعض کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے یا بدلہ دیے جائیں گے، یا اسی جیسے الفاظ بیان کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور جب بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہوگا اور دوزخیوں میں سے جسے اپنی رحمت سے باہر نکالنا چاہے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، انہیں دوزخ سے باہر نکال لیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرنا چاہے گا، ان میں سے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا۔ چنانچہ فرشتے انہیں سجدوں کے نشان سے دوزخ میں پہچانیں گے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التوحید کی حدیث نمبر 7430 سے 7437 کا کے پہلے حصے کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بھی حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔